اب نثر کی صورت میں طیبہ اسلامک سینٹر کے خطیب جناب علامہ حافظ بشارت احمد شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ Well, I want to know anyway. Huh? What does that mean, Jashni? I don't know, what does Jashni mean? Jashni means celebration. سيد الورى شمس الوفاء بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كم الورى منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفاء ذوي الدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وہاں پہ ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري مولاي صل صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. بارگاہ بیکت پناہ میں قضیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، مشایخ عظام، سادات کرام، معزز و محترم اہل اسلام، اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر ہے جس مولا کریم کے فضل اور کرم سے ہم دنیا کی علائشوں سے، دنیا کے دھکوں سے نکل کر اللہ کے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی مجلس میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عالم اسلام کے عظیم علماء، خطباء اور واعظین تشریف فرمائیں اور ہمارے نہ صرف امریکہ بلکہ الحمدللہ دیگر عالم اسلام کے عظیم ثناخانان مصطفیٰ وہ بھی تشریف فرمائیں. انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے. مختصراً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سارے حضرات توجہ رکھیں. یہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ تو ہوتا رہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ نہ صرف ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے بلکہ الحمدللہ ہر پورا سال ہی اہل سنت کی مساجد میں، گھروں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجتی رہتی ہیں، حضور کا ذکر پاک ہوتا رہتا ہے، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں. عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ استعمال ہو، ایک دفعہ کی جائے یا سنی جائے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی سماعت سیر ہو جاتی ہے. جو بات بار بار کی جائے، بات بار بار دہرائی جائے، اس کی چاشنی اور لذت باقی نہیں رہتی. لیکن پوری ایمانداری سے اگر یہ بات سوچیں کہ جب سے آنکھ کھولی ہے، اللہ رسول کا کرم ہے کہ حضور کا ذکر پاک سنتے اور کرتے چلے آ رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ ہماری تو تھوڑی تھوڑی زندگی ہے. ہم نے ان تھوڑی زندگیوں میں جو مشاہدہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک ہم نے ذکر مصطفیٰ ایک دفعہ نہیں، ایک دن میں کئی دفعہ سنا اور کئی دفعہ کیا. وہی بات
اسی ڈب میں ہو یا کسی اور میں، اسی ڈب میں ہو یا کسی اور میں، اسی لہجے میں ہو یا کسی اور میں، اسی انداز میں ہو یا کسی اور میں، انسان نہ اگتاتا ہے نہ سیر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کا ذکر پاک ادب سے لے کر آج تک جاری ہے، ابد تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج تک کوئی بھی انسان حضور کے ذکر سے سیر کیوں نہیں ہوا؟ ارے اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو اللہ کریم نے انسان کی روح کی غذا بنا دیا۔ حضور کے ذکر کو اللہ کریم نے ایسی بقا عطا کی ہے، فرمایا پیارے آج تک تیرے ذکر سے کوئی نہیں سیر ہوا اور قیامت تک کوئی نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے ذکر کو میں نے وہ رفعت عطا فرما دی ہے، وہ بلندی عطا کر دی ہے، وہ مقام عطا کر دی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو جب بھی سنیں ایک نیا مزہ آتا ہے، ایک نئی لذت آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، میں نے کہا وہ کیوں جی؟ کہتے ہیں نئی چیز ہے۔ میں نے کہا آج حضرت شاہ صاحب قبلہ نے شروع کیا ہے، علامہ عطا مصطفیٰ جمیل صاحب نے شروع کیا ہے، علامہ مفتی عبدالرحمان قمر صاحب نے شروع کیا ہے، مفتی صفدر صاحب نے شروع کیا ہے، یا ہمارے اکابر نے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا نیا تو اس کو کہتی ہیں، بدعت نئی چیز کو کہتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی کائنات کا ایسا لمحہ تو دکھاؤ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو، مجھے کوئی وقت کی وہ گھڑی تو دکھاؤ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو۔ ارے نادانو، جب حضور دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تب بھی حضور کا ذکر باقی تھا، حضور تشریف لے آئے حضور کی نعتیں تب بھی ہوتی تھی۔ آج بظاہر حضور عام بندے کو دیکھنے کو نہیں ملتے، پھر بھی حضور کی نعتیں جاری و ساری۔ اور آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہمارے بھائی لے کے آئے، اللہ کی قسم غلاموں کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، روح میں ایک نئی تڑنگ اٹھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ مقام عطا کیا ہے، 1400 سال بیت گئے، ہم اپنے من کے کوٹھے دیکھیں کیسے ویران ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمال ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کے منہ مبارک کی یہ شان ہے، حضور سے منسوب ہے۔ 1400 سال بعد غلاموں کی کیفیت کیا ہو گئی۔ اور آقا کریم صلی اللہ جب حضور سامنے بیٹھتے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے، حضرت حسان بن ثابت کے، تو پھر حضور کی نعتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور حضور کے میلاد پاک کی اس مجلس میں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کے منہ مبارک، میں کہتا ہوں یہ تو حضور کے سر مبارک کی چوٹی کے بال ہیں، حضور کے منہ مبارک ہیں۔ اللہ کی قسم سننی تو حضور کی نالین پاک کے ساتھ لگنے والے ذرے کو بھی اپنی جان سے زیادہ دی سمجھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو، اور صرف ہم نہیں رب کا عرش بھی ترستا ہے حضور کی نالین پاک کو، یہ تو حضور کے منہ مبارک ہیں۔ اور ایک بات الدر السمین کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، برے صغیر پاک و ہند میں ایک خاندان ایسا ہے آج تک اور قیامت تک ملت اسلامیہ جس کی ممنوع رہے گی، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق مودودی سے دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان۔ اچھوں میں بات برے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق مودودی سے دلوی وہ شخصیت ہیں جو آمینہ کے لال کے روضہ پاک کے سائے میں رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الحق جاؤ ہندوستان میں میرے دین کا کام کرو، ذرا توجہ رکھیں، فرمایا عبد الحق جاؤ ہندوستان میں میرے دین کا کام کرو۔ آنکھوں میں آنسو تیر آئے، عرض کیا آقا روضہ پاک کو چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، روضہ پاک کو کیسے چھوڑوں گا؟ حضور نے فرمایا عبد الحق جاؤ، عرض کیا آقا زندہ نہیں رہ سکوں گا، بچ نہیں سکتا،
جب جی چاہتا ہے آپ کے گنبد حجرہ پاک کو، آپ کے محل مبارک کو، آپ کے روضہ پاک کو دیکھ لیتا ہوں، اور میں عبدالحق جہاں ہندوستان میں جا کے میرے دین کا کام کرو، میرے فرمودات عالیہ پہ کام کرو، اور میں یہاں تو جب جی چاہتا ہے میرے روضے کو دیکھتے ہو، وہاں جب تیرا جی چاہے گا ہم خود آدایا کریں گے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ عالم ہے کہ جس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بغیر رسول اللہ تک کسی کی حدیث کی سند نہ پہنچے، وہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضور کے فرمانے پر جب میں ہندوستان آیا میں نے آ کے ڈیرا لگایا، حضور کے دین کا کام کیا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم زندگی کی ایک رات نہیں آئی جب میرا جی چاہا ہو اور رسول اللہ تشریف نہ لایا ہو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد صفدر صاحب اور گلے گلشن حضرت شہنشاہ ولایت ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ صاحب حضور کی حیات پاک پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ارے نادانو، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہو، حضور کی محبت لے کر کبھی میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، پھر تمہیں پتا چلے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اسے پھر یہ مسئلہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑے کہ حضور زندہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اگر حضور کو علی اعظم باللہ یہ سمجھو کہ منو مٹی میں تلے آ گئے زندہ کے، تو میں کیا نادانہ پھر ہندو ہوگا، کسی اور کا کلمہ پڑھ لے۔ اگر تیرا نبی زندہ نہیں تو کس طرح زندہ ہو سکنا ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ محقق کہتے ہیں زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جب جی چاہا، اور کون عاشق ہے جس کا جی نہ چاہے آقا میری خواب میں تشریف لائے؟ کون ایسا، کون حضور کا ایسا عاشق ہے؟ فرماتے ہیں ہر رات آتے رہے وہ شیخ محقق جن کی یہ شان کہ جن کی زندگی کی کوئی شام ایسی نہ ہوئی جس میں حضور تشریف نہ لائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا عبدالحق کی زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، ایک بھی ایسا عمل۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور فرماتے ہیں جا میری حدیث پڑھا، جس کو حضور کہتے ہیں جا میرے دین کا کام کر۔ آج کچی روٹی پکی روٹی پہ پھرا کرتے اور باتیں کرتے ہو، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو۔ ارے اس سے بڑا کون دیندار ہوگا، اس سے بڑا کون عالم ہوگا جسے حضور فرمائے گا میرے دین کا کام کر؟ اور وہ کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ وہ شب زندہ دار بھی ہیں، وہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، وہ روزے دار بھی ہیں، ہزارہ علماء کے استاد بھی ہیں، دین پڑھا بھی پڑھاتے بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں جس پہ تقیہ ہو، جس پہ تقویٰ ہو، جس کو یہ سمجھوں کہ میری بخشش کا سامان ہوگا۔ ایک عمل بھی ایسا نہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے، وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں مولا مجھے تیری عزت کی قسم زندگی میں کوئی ایسا سال نہیں آیا جو میری زندگی میں ربیع الاول شریف آیا ہو، حضور کے میلاد کی محفل ہوئی ہو اور میں نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا۔ عرض کرتے ہیں مولا صرف ایک یہ عمل ہے کہ میلاد پاک کی محفل میں کھڑا ہو کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ عبدالحق محدث سے دل بھی کہتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ساری زندگی حضور کا میلاد پاک مناتے تھے، ساری زندگی حضور کا میلاد پاک مناتے تھے۔ فرماتے ہیں زندگی کا ایک ایسا سال آیا، حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں اور پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پیش کر سکا، خیال آیا کچھ نہ کچھ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ تھوڑے سے بنے ہوئے چنے لیے، ان پہ ختم پاک پڑا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ پر دل پہ یہ ملال تھا، دل پہ یہ ملال تھا کہ میں اتنی بڑی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے، کچھ کر نہیں سکا۔ کہتے ہیں رات جب سویا
میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا اللہ کے حبیب انہی چنوں کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، اور کبھی اس ہاتھ پہ کبھی اس ہاتھ پہ، گویا حضور بتا رہے ہیں کہ اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا مرد پیش کر رہا ہے یا چلے پیش کر رہا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کس محبت سے غلام پیش کر رہا ہے۔ آج کے میلاد پاک کی مجلس میں آنے والوں، حضرت شاہ موقع شاہ عبد الحق مودودی سے دل بھی کہتے ہیں کہ پھر وہ بزرگ بیمار ہوئے، فرماتے ہیں جب بیمار ہوئے نا تو ان کے سسر کا نام بھی حضرت شاہ عبد العزیز تھا، کہتے ہیں بیمار پڑے ہوئے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، آ کے کہنے لگے شاہ جی جدھر آپ نے قدم کیے ہوئے نا، یہ جدھر پوانتی ہے آپ کی، اس کا ذرا اپنے قدموں کا رخ بدل لو۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ آمینہ کا لال آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیمار پرکھے کے لیے آ رہے ہیں۔ شاہ موقع کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا کری تھوڑی دیر ہوئی ہمارا گھر بکا نور بن گیا، خوشبو کے حلے آنے لگے۔ فرماتے ہیں جب ادھر نور ادھر نور، ادھر خوشبو ادھر خوشبو، کہتے ہیں جب ایک وقت آیا آمینہ کے لال تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عبد العزیز کہتے ہیں جب حضور آئے نا میں تڑپ کے حضور کے قدموں پہ گرا، قدم بوچھی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، دست مبارک میرے سر پہ رکھا، فرمانے لگے عبد العزیز اب کیا حال ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ بیماری کی شدت تھی، حضور آپ نے کرم نوازی کی، عرض کیا یا رسول اللہ لاکھوں سہدیں اس بیماری پہ قربان جس بیماری میں آپ میرے گھر تشریف لے آئے۔ حضور جس میں آپ تشریف لے آئے، آقا آپ کی تشریف آوری ہوئی، اب ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضور بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے نا، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور تو جانے ہیں، کاش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو منہ مبارک اپنی ریش مبارک کے مجھے عطا فرما جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب دل میں خیال پیدا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ مبارک اٹھایا، اپنی ریش مبارک پہ پھیرا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم دل میں خیال آیا تھا دو منہ مبارک، حضور نے جب ہاتھ پھیرا دو منہ مبارک ہاتھ میں آئے، حضور نے فرمایا یہ لو ہماری طرف سے توبہ رکھ لو۔ آقا کریم تکبیر، کہتے ہیں جب حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ عبد الحق مودودی سے دیر بھی کہتے ہیں آج بھی وہ منہ مبارک ہمارے گھر میں موجود ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم ہر سوموار مبارک کو وہ منہ مبارک باہر نکالتے ہیں، اور جب ایک دائرہ بنا کے ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، منہ مبارک حرکت کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب آئے، آ کے کہنے لگے زیارت کرنی ہے، وہ آئے، ہم نے ایک صندوقڑی میں ایک چھوٹے سے بکس میں رکھا ہوا تھا، بڑی کوشش کی تالا نہیں کھلا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا، میں نے کہا آپ نے وضو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نے وضو تو نہیں کیا، ڈر گئے، وہ گئے باغے وضو کر کے، جب وضو کر کے واپس آئے ہم نے تالا کھولا تو کھل گیا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیسے رسول ہیں؟ فرمایا یہ بتائیں کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہے، فرمایا ان کو تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہم نے علم عطا کیا ہی ہے، ہم نے کائنات کے ذرے کو بھی ان کی پہچان اور ان کی معرفت عطا کر دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتی ہیں جب ہمارے گھر میں محلے میں علاقے میں کوئی بیمار ہوتا ہے، آج بھی جب ہمارے گھر میں آتا ہے ہم وہ منہ مبارک نکالتے ہیں، پانی کے ایک برتن میں لے کر پیالے میں پانی ڈال کے منہ مبارک اس میں ڈبو کے اس بیمار کو پلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی بیماری کا مریض آئے جب حضور کے منہ مبارک والا وہ پانی جو ہی اندر جاتا ہے اللہ کریم شفا عطا کر دیتا۔ آج ہماری خود نصیبی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہماری اس بد میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کتنی خود نصیبی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کریم نے حضور کی امت کی بخشش کے سامان کیے ہوئے۔
الحمدللہ حضور کے میلاد پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں. اللہ کریم حضور کے میلاد پاک کی بد میں ہماری حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے اور قبول فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. یہ تھے جناب علامہ محمد بشارت احمد شازی صاحب، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے.